السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حرارت اور روشنی۔ حرارت اور روشنی کے قدرتی ذرائع میں سب سے پہلے ذریعہ ہے سورج۔ سورج سے ہمیں جو حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے اور یہاں پر زندہ رہنے والے پرندوں اور حشرات کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے یہ جانوروں کو، پودوں کو صحت مند رکھتی ہے، ایسے ہی انسانوں کی ہڈیوں کو اور ان کی اسکن کو، ان کی آئی سائٹ کو جو ہے وہ پراپر رکھتی ہے، اور ایسے ہی جانوروں کے لیے بھی مفید ہے اور پرندوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ روشنی میں ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سارے کام کر سکتے ہیں۔ روشنی اور حرارت کے قدرتی ذرائع میں جیسے کہ یہ جگنو ہے، ستارہ ہے، سورج ہے، یہ قدرتی ذرائع ہیں۔ یہ روشنی کے بھی قدرتی ذرائع ہیں اور حرارت کے بھی۔ جو بھی چیز روشنی پیدا کرے گی وہ حرارت بھی پیدا کرے گی۔ قدرتی ذرائع میں اور کیا آتا ہے؟ لکڑی سے کوئلہ بنتا ہے جو کہ حرارت اور روشنی دونوں دیتا ہے۔ گوبر، جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے بھی اس کو ہم جلاتے ہیں اور یہ بھی حرارت اور روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور کوئلے سے بھی حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور مٹی کا تیل، اس سے بھی حرارت اور روشنی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور روشنی کے مصنوعی ذرائع میں ہم نے دیکھا یہاں پر کیا ہے، مصنوعی ذرائع میں ہم نے گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں وہ مصنوعی ذریعہ ہے، لالٹین مصنوعی ذریعہ ہے، ٹارچ مصنوعی ذریعہ ہے، موم بتی مصنوعی ذریعہ ہے، بلب اور ٹیوب لائٹ مصنوعی ذریعہ ہے، اور یہی روشنی کے بھی ذرائع ہیں، اور انہی سے حرارت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور روشنی کے اس تصویر میں دیکھیں، روشنی کے قدرتی اور مصنوعی دونوں ذریعے دکھائے گئے ہیں۔ اب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا قدرتی اور کون سا مصنوعی۔ ستارے کیا ہیں؟ قدرتی ہیں۔ ٹیبل لیمپ کیا ہے؟ مصنوعی ہے، انسان نے بنایا۔ آگ جل رہی ہے لکڑی سے تو وہ قدرتی ہے۔ ٹارچ جو ہے مصنوعی ہے، لیمپ جو ہے مصنوعی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مشل جو ہے انسان نے بنائی، لیمپ جو ہے انسان نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز انسان نے بنائی وہ مصنوعی، اور جو قدرت نے ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیا، وہ قدرتی ذرائع ہیں۔ قدرتی ذرائع میں سورج انسان کے لیے کیوں مفید ہے؟ کیونکہ یہ ہماری، ایک تو یہ کہ روشنی مہیا کرتا ہے۔ جب روشنی مہیا کرتا ہے تو ہماری آئی سائٹ جو ہے اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں آتا، یعنی کہ ہماری نظر جو ہے وہ، ہم نظر کا کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو ہماری آنکھوں کی نظر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہماری ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے، ہمارے بالوں کو یہ صحت مند رکھتا ہے، اور ہماری اسکن کو یہ تر و تازہ اور صحیح رکھتا ہے۔ لیکن زیادہ دیر تک ہم سورج کی روشنی میں رہیں تو پھر ہم، جیسے ہم سی ویو میں جاتے ہیں سمندر کے کنارے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سن برن ہو گیا، کہ سورج کی روشنی زیادہ دیر تک ہم پر پڑی اور اس سے کیا ہوا، ہماری اسکن جو ہے وہ ڈارک ہو گئی۔ تو جس چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لکڑی جو ہے یہ قدرتی ذریعہ ہے، روشنی کا بھی اور حرارت کا بھی۔ حرارت بھی پیدا ہو رہی ہے، روشنی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ ہیٹر مصنوعی ذریعہ ہے، روشنی کا بھی اور حرارت کا بھی۔ اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہیٹر ہے اور موم بتی، یہ دونوں کیا ہیں؟ روشنی کے مصنوعی ذرائع ہیں۔ لائٹر جو ہے وہ مصنوعی ذریعہ ہے، حرارت کا بھی اور روشنی کا بھی۔ چولہا جو ہے وہ مصنوعی ذریعہ ہے، روشنی کا بھی اور حرارت کا بھی۔ سورج کی روشنی سے، جو کہ سورج سب سے بڑا حرارت اور روشنی کا ذریعہ ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسانوں کو فائدہ ہوا، دوسرا کیا ہوا، ہمارے پودوں کو فائدہ ہوا کہ پودوں کا قد بڑھا، ان کے پتے زیادہ سبز رنگے ہوئے، اور وہ زیادہ جو ہے وہ غذا بنائیں گے، زیادہ صحت مند پھول اگیں گے، زیادہ صحت مند پھل اور بیج بنیں گے، اور اس سے فصلیں پکتی ہیں
جو کہ ہمارے کام آتے ہیں۔ اب دوسری تصویر میں ہم دیکھیں مصنوعی اور قدرتی ذرائع میں، مصنوعی ذرائع میں ہم دیکھ رہے ہیں بلب ہے، لالٹین ہے، یہ جو سگنل، ٹریفک سگنل کی لائٹس ہیں، موم بتی ہے، ماچس ہے، ٹارچ ہے، یہ ہے مصنوعی ذریعے۔ اور قدرتی ذرائع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستارے ہیں، سورج ہے، اور کیا ہے جو پہاڑوں کا پہاڑوں کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ ہے لاوا، وہ بھی حرارت اور روشنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روشنی اور حرارت کے قدرتی اور مصنوعی ذرائع آپ نے اب اس میں تلاش کرنے ہیں۔ پہلی والی لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں سورج ہے اور آسمانی بجلی جو کہ حرارت اور روشنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دوسری والی لائن میں ہم دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ایک ستارے ایک قدرتی ذرائع اور جگنو قدرتی ذریعہ ہے، باقی ٹی وی اور ٹارچ جو ہے وہ مصنوعی ذرائع ہیں۔ لاوا جو ہے قدرتی ذریعہ ہے، لیکن لیمپ اور لالٹین اور موبائل جو ہے وہ مصنوعی ذریعے ہیں جن کو انسان نے بنایا۔ اب اس تصویر میں آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ مصنوعی ذریعے کون سے ہیں اور قدرتی کون سے ہیں۔ مصنوعی جو انسان نے بنائے، قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفٹ کیے۔ ٹھیک ہے، لیمپ کس نے بنایا؟ انسان نے، تو کیا ہوگا؟ جی بالکل مصنوعی ذریعہ۔ اور کمپیوٹر، کمپیوٹر بھی ہمیں پتہ ہے کمپیوٹر کا مانیٹر جو ہے وہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے، اور زیادہ دیر کمپیوٹر یوز کریں تو حرارت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، سراؤنڈنگ جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے کمپیوٹر بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد موم بتی مصنوعی ذریعہ، کمپیوٹر مصنوعی ذریعہ، سورج قدرتی ذریعہ، بلب مصنوعی ذریعہ، اور یہ جگنو قدرتی ذریعہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سبق میں کیا چیز بتائی ہوئی ہے کہ حرارت کے ذرائع دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو قدرتی، ایک وہ جو انسانی ساختہ۔ انسانی ساختہ کس کو کہتے ہیں؟ مصنوعی ذریعے کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے پوری ٹرمز کو یوز کرنا ہے اور ہم نے سیکھنا ہے زیادہ سے زیادہ ووکیبلری، تاکہ ہمارے پاس الفاظ کا مجموعہ بہت زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب قدرتی ذریعے میں سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں۔ چاند حالانکہ سورج کی روشنی کو وہ جو ہے منعکس کرتا ہے، لیکن بہرحال ایک ذریعہ تو ہے۔ اور جلتی ہوئی لکڑی اور ہیٹر جو ہے یہ انسانی ساختہ ذریعے ہیں، حالانکہ لکڑی ہمیں پودے سے ملی اور پودا کیا ہے؟ قدرتی ذریعہ ہے، لیکن ہم نے کاٹ کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کی، اس لیے ہم نے اسے مصنوعی ذریعہ کہہ دیا۔ اب حرارت کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ خود کو ہم گرم کرنے کے لیے، جیسے سردیوں میں ہم سورج کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کپڑے سکھانے کے لیے ہم حرارت کو استعمال کرتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے حرارت کو استعمال کرتے ہیں، اسٹیم انجن کو حرکت دینے کے لیے حرارت کو استعمال کرتے ہیں۔ روشنی کے ذرائع کتنے ہیں؟ قدرتی اور انسانی ساختہ۔ قدرتی وہ جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہیں، اور مصنوعی یا انسانی ساختہ وہ جنہیں کہ انسان نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں قدرتی میں ہے سورج ہے، جانور ہے، اور آگ ہے۔ سورج قدرتی ذرائع، روشنی کے قدرتی ذرائع میں جانور کون سا؟ وہی جگنو۔ ٹھیک ہے، اور کچھ جانور جو ہے سمندری جانور جو کہ سمندر کے تہہ میں ہوتے ہیں، اور ان کی باڈی سے بھی مختلف طرح کی مچھلیاں ہیں جن کی باڈی سے کہ اسپارک ہوتا ہے، لائٹ نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، تو اس لیے انہوں نے جانور انہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اور روشنی کے انسانی ساختہ ذرائع میں برقی توانائی جو کہ ہم نے، یعنی کہ جو بجلی بنائی ہم نے، ٹارچ بنایا، موم بتی بنائی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے برقی، برق کہتے ہیں بجلی کو، یاد رکھنی ہے یہ بات۔ اور روشنی کے استعمالات، روشنی کہاں استعمال ہوتی ہے؟ روشنی ہم ٹریفک سگنل میں استعمال کرتے ہیں، روشنی ہم سجاوٹ اور آرائش میں استعمال کرتے ہیں۔ سجاوٹ اور آرائش یعنی کہ جیسے گھروں کو سجاتے ہیں ہم عید میلاد النبی پر، یا ہم شادی بیاہ پر ہم جو اپنے ان کو سجاتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہوٹلس کو بھی، گھروں کو بھی، اور دیکھنے میں مدد کرتی ہے یہ، خوراک کو تیار کرنے میں، یعنی پودوں کی خوراک پکنے میں استعمال ہوتی ہے۔ تو روشنی کیا ہے؟ روشنی ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور آگے ہم کیا پڑھیں گے؟ آگے ہم پڑھیں گے کہ دوسروں کے کام آنا یا دوسروں کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا کہ روشنی کے، حرارت کے کون سے ذریعے ہیں قدرتی، کون سے انسانی ساختہ یا مصنوعی، روشنی کا استعمال کیا ہے، حرارت کا استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔